الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی ہماری یہ نشست مختلف فقہی سوالات اور جوابات پر مشتمل ہے، اور جتنے بھی سوال و جواب الندوہ میں بھیجے جاتے ہیں ان کے بارے میں چند ایک چیزیں آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک دو انتظامی امور ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیں، اور ایک دو ایسی چیزیں ہیں جن کا بہت صراحت اور صفائی سے کئی مرتبہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی جوابات دیے جاتے ہیں وہ 99% سے بھی زیادہ فقہ حنفی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اگر فقہ حنفی کے علاوہ کسی اور جگہ سے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے یا بتایا جائے تو اس کی بھی صراحت کر دی جاتی ہے۔ یہاں کے سارے جوابات فقہ حنفی کے مطابق ہوتے ہیں، اور بسا اوقات لوگ احادیث لکھ بھیجتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا ان کو بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے۔ جن اہل حدیث حضرات سے ہم نے پڑھا اور ہمارے اساتذہ تھے رحمہم اللہ، وہ کوئی اور چیز تھے بنسبت ان لوگوں کے جو آج کل کے بعض جہلاء صرف چند ایک مسائل رفع یدین یا تراویح یا طلاق وغیرہ وغیرہ جانتے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کا مبلغ علم نہیں ہے۔ تو ان کی خدمت میں بھی یہی عرض کیا جاتا ہے کہ ہم فقہ حنفی کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ حدیث میں یہ آیا ہے اور حدیث میں یہ آیا ہے، تو بسا اوقات علمی مباحث ہوتی ہیں، اس سے اجتناب نہیں، لیکن فتویٰ براہ راست حدیث پہ دینا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، اور یہاں یہ نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، ہم ٹھیٹھ ماتریدی ہیں، اور ماتریدیہ میں بھی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ کے ذمے اور حوالے کرتے ہیں، اور ہمارا خالصتاً تعلق التفویض مع التنزیہ سے ہے۔ حتیٰ کہ انہی کے ماتریدیہ کا دوسرا گروہ جو التعویل مع التنزیہ کا قائل ہے، ہم تو اس کی طرف نہیں جاتے، کو جائیے کہ اشاعرہ کی طرف جائیں، اور اشاعرہ کے علم کلام میں دو مسائل سے ہم ان سے ہٹے ہیں، اور ان دو مسائل کو باقاعدہ ریکارڈ کروایا ہے کہ یہاں پہنچ کر ہم نے ماتریدیہ کی بجائے جو مسلک حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے اختیار کیا ہے اسے ہی پسند کرتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں۔ اور علم کلام کے اعتبار سے ہم ٹھیٹھ ماتریدی، اس لیے جتنی بھی آراء وہ خوارج کی ہیں، جتنی بھی آراء اہل تشیع کی ہیں، جتنی بھی آراء معتزلہ کی ہیں، جتنی بھی آراء جہمیہ کی ہیں، اور جتنے بھی یہ جدید ان پڑھ اور بغیر علم کلام کا مطالعہ کیے ہوئے عقیدے کی کتابوں میں دخل دینے والے، یہ جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں ان کا اور ماتریدیہ کا آپس میں اختلاف ہے، ہم ان سب کے عقائد کو گمراہ پر مبنی قرار دیتے ہیں، چاہے وہ گمراہی ایک کو، چاہے دو ہوں، چاہے 9 ہوں، چاہے وہ پورے کا پورا مسلک ان کا علم کلام میں الگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ماتریدیوں نے ان کی تردید کی ہے، ہم اسی کے قائل ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اپنے ان اکابر نے حنفی فقہا ہوں فروعات میں، اور حنفی ماتریدی ائمہ ہوں اصول میں، فقہ اکبر میں، ہم کبھی بھی ان کی مخالفت کریں اللہ کی پناہ۔ کتاب و سنت سے جو انہوں نے سمجھا ہے اور جو وہ تحریر کر گئے ہیں
ہم اس کے پابند ہیں بھئی 2 لفظوں میں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کسی کو سننا ہے اس کی مرضی، چاہتے تو ہم یہ بھی نہیں کہ کوئی سنے، لیکن کسی کو سننا ہے تو اس کی مرضی، نہیں سننا بسم اللہ 1000 بار نہ سنے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم ماتریدیوں کی مکمل تقلید میں گمراہ ہیں، یہ اس کا فتویٰ اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرمائے، اس میں برکتیں دے۔ ہم بالکل قطعاً اس راہ سے نہیں ہٹیں گے، نہ ہٹنا چاہتے ہیں جو راہ کتاب و سنت کی موجودگی میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے استنباط جو تھے، جو کچھ انہوں نے سمجھا تھا دین کے اس مفہوم سے کہیں ادھر ادھر چلے جائیں۔ علم کلام میں رازی ہیں، علم کلام میں امام غزالی کی کتابیں ہیں، اشعری اور ماتریدی کا اختلاف ایک الگ ہے، وہ رازی کے ہاں بھی ہے اور غزالی کے ہاں بھی ہے۔ اور علم کلام میں امام نصفی ہیں، علم کلام میں طحاوی ہیں، علم کلام میں جوینی ہیں، علم کلام میں اسفرائینی ہیں، اس علم کلام میں باقلانی ہیں، علم کلام میں کوثری ہیں، رحمہم اللہ۔ اللہ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے علم کلام میں ان لوگوں کے اللہ کا شکر ہے ہزاروں صفحات پڑھے ہیں، اور بالکل ٹھیک جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ ہم کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اپنے اکابر امام نووی کو، حافظ ابن حجر عسقلانی کو، ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم، ان حضرات کو یہ سمجھیں کہ یہ گمراہی پر ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کوئی ایک مثال لے لیجئے، مثلاً وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جادو ہے۔ بدائع الفوائد میں ابن قیم نے لکھا ہے، امام نووی نے لکھا ہے، امام نصفی نے لکھا ہے، ہم سب اہل السنہ کیا اشعری کیا ماتریدی سب قائل ہیں۔ جادو کے ہونے میں اختلاف ہے معتزلہ کا، وہ جادو کو کچھ نہیں مانتے، اور اختلاف ہے اہل تشیع کا۔ یہ جتنے بھی ملک میں جادو کا علاج کرنے والے نقوی، جعفری، شاہ صاحبان ہیں، ہم نے کئی ایک سے کہا کہ یار آپ کے عقیدے میں ہے کہ جادو کچھ نہیں ہے، اور بہت سو کو پتہ ہی نہیں تھا اپنے عقیدے کا۔ اور نجفی صاحب سرگودا میں بہت طویل عمر ان کی ہو گئی، اب تو 90 سے بھی زیادہ کے ہو گئے، ہم ان کے پاس گئے اور عقیدے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی تھیں کئی برس پہلے، تو ہم نے کہا حضرت ہم تو جادو کے قائل ہیں، آپ تو اس کے قائل نہیں ہیں نا؟ تو انہوں نے برملا صاف لفظ میں کہا، میں نے لکھ بھی دیا اس کو کہ ہم جادو کے قائل نہیں۔ معتزلہ کا اور اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو نام کی چیز نظر بندی کے علاوہ کچھ نہیں، حتیٰ کہ ہمارے حنفی بہت بڑے ائمہ میں سے ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں۔ رحمہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا۔ ان کے احکام القرآن اور ان کی اصول فقہ پہ جو کتاب ہے وہ، اور دیگر چیزیں آدمی جب پڑھتا ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں۔ جساس پوری عظمت کے باوجود ہم ان کی قبر پہ گئے تھے۔ یہ جو رے ہے نا، رازی، امام رازی، رے ایک شہر تھا، یہ سب اس کی طرف منسوب ہیں کہ یہ اس شہر کے رہنے والے تھے، اور موجودہ دنیا میں وہ تہران ہے۔ تہران کے باہر جساس رازی کی قبر موجود ہے، اور جو ان کے طالب علمی کے زمانے میں، خیر وہ تو اللہ کا شکر ہے اب بھی ختم نہیں ہوا، اور خدا کرے کہ اللہ کے سامنے اور اس کے بعد بھی، خدا کی رویت کے بعد بھی یہ طالب علمی کا ہمارا دور جاری رہے۔ یہ اتنا عزیز ہے الحمدللہ
راضی جساس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جاتے ہوئے بھی وہ 9 مسائل جن پہ ہم نے باقاعدہ نشان لگایا کہ یہاں یہ معتزلہ کی طرف چلے گئے ہیں، ہم تو ان کی مان کے نہ دیں، کجا یہ کہ معتزلہ کی، جہمیہ کی، اہل تشیع کی، روافض کی عقیدے میں انہیں کیسے مانا جا سکتا ہے بھئی؟ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے اختلافات نہیں ہیں، یہ سب اس بات کے، دوسری مثال لے لیں، سب اس بات کے قائل ہیں کہ خدا قیامت میں نہیں دیکھا جائے گا، حتیٰ کہ جنت میں بھی پہنچ کے خدا کو نہیں دیکھیں۔ خدا جنت میں بھی نظر نہ آئے، خدا آخرت میں بھی نظر نہ آئے، خدا کہیں بھی نظر نہ آئے، تو یہ ساری زندگی جس خدا کی عبادت کی یا جھک ماری؟ یہی تو وہ سب سے بڑی چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم جنتیوں کو جنت میں لے جائیں گے وزیادہ، اور اس سے بھی زیادہ اچھی چیز ہم انہیں دیں گے۔ زیادہ پہ مفسرین کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر کوئی اہل سنہ میں کہتا ہے کہ اللہ کی زیارت ہے اور اہل ایمان کو ہوگی۔ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ میں ان میں سے کر دے، جو جنت کے جو صبح شام ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے کیسے ہوں گے، دونوں وقت ان کو خدا کی زیارت ہوگی، اور وہ جائیں گے، اور جب آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آج آپ پہلے سے بھی زیادہ جوان اور اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ کیوں ایسے نہ ہو، ہمارے پروردگار کی تجلیات بڑھی۔ ایک دوسری مثال دے رہے ہیں، یہ معتزلہ اس کو نہیں مانتے، اہل تشیع خدا کے دیکھنے کو نہیں مانتے، یہ خود ہمارے جساس ابو بکر رازی یہ نہیں مانتے، بہت سے نہیں مانتے، ہم تو کبھی ان کی طرف مائل نہ ہوں، اس لیے تو اوروں کا تو ذکر ہی کیا ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی سنتا ہے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ علم کلام میں، اپنے عقیدے میں ہم ٹھیٹھ اہل السنہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اہل السنہ سے اگر ایک بال کے 1000 حصے کر لیے جائیں نا، اس حد تک بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اللہ کے سامنے لوگ پیش ہوں گے، اور اللہ کے سامنے جو پیش ہوں گے، سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوں گے جو چہرے روشن ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، تازہ ہوں گے، ہنستے ہوئے چہرے اپنے پروردگار کے سامنے، اور کچھ ہوں گے نسودت وجوہ، جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، عبداللہ کے والد حضرت عباس، اور ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کے چہرے اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، یہ اہل السنہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ اہل السنہ کا نام شروع ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا نا، پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول ہدایت، تو آپ نے ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں، و اصحابی، اور جو راستہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو اہل السنہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ کتاب و سنت کو جو انہوں نے سمجھا، جو انہوں نے فتویٰ دیا، جو انہوں نے تحریر کیا، ہمارے لیے بڑی معراج ہے کہ ہم ان کے مدعا کو پالیں اور اسے سمجھ جائیں۔ کجا یہ کہ اب معتزلہ کے عقائد اور یہ چیزیں جو شروع ہو رہی ہیں، اس سے ہم صاف لفظوں میں 2 باتیں بتا رہے ہیں، فقہ حنفی فروعات میں اور اصل علم کلام میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے ہم اہل السنہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ موت دے، اور مجھے اسی زمرے اور اسی گروہ کے ساتھ قیامت میں اٹھائے، اور اسی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اس لیے ایک بات تیسری یہ بھی یاد رکھیے، یہ جتنے آج کل گمراہ ہیں، یہ جو اٹھتا ہے کسی کو عذاب قبر میں نہیں ہوگا، ایک اور گمراہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جادو ہی نہیں ہے، ایک تیسرا گمراہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہی نہیں، ایک چوتھا اٹھتا ہے کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی نہیں، ایک اور اٹھتا ہے کہ خبر واحد تو عقیدے میں کام ہی نہیں آتی۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے جسے بخاری صحیح طرح کھولنی بھی نہیں نہ آتی اور صفحہ پلٹنا بھی نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے بخاری شریف میں یہ غلطی ہے اور بخاری میں یہ غلطی ہے۔ یہ جتنے لوگ گمراہ ہیں ہمارے دور کے، یہ آپ یقین مانیں
کہ وہی گمراہیاں ہیں جو پچھلے دور میں آئی تھی. انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کی ذہنی استعداد اتنی نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز لا سکے. اگر یہ کہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے تو خبر واحد کی حجیت کے قائل نہ ہونے کے اہل تشیع کا عقیدہ ہے, ہمارا نہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہوتا تو معتزلہ بھی یہی کہتے تھے. تم کہتے ہو جادو نہیں ہوتا تو شیعہ بھی یہی کہتے. تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جائے گا تو جہمیہ بھی یہی کہتے تھے. ہمیں بتائیں نا کون سی نئی چیز ہے جو آپ امت میں لائیں. اہل السنہ جن سب کو رد کر چکے, ان کو گمراہ قرار دے چکے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو جنہیں کافر کہہ چکے, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے جس مسلک پہ اہل السنہ, ان کی وجہ سے ہم ان کے پیروکار ہیں, ہم ان کے جانشین. اور جن کو وہ گمراہ قرار دے چکے, حتیٰ کہ کافر تک کہہ چکے, آپ ان کو بیٹھے ہوئے لے کے بھی تک. عقیدے میں آپ نے صاحب فتح القدیر کو نہیں پڑھا کہ انہوں نے معتزلہ کے متعلق کیا لکھا ہے. مسامرہ پڑھیں. علم کلام اور عقیدے میں آپ نے باقلانی کو نہیں پڑھا. کتنے مسائل کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. امام رازی نے کیا لکھا ہے, اور رازی کے بعد پھر جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے دور آیا تو انہوں نے کیا لکھا ہے. یہ سب چیزیں میرے بھیا آپ نے نہیں پڑھی. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اٹھ کے کہیں کہ جادو نہیں. بھی کیوں نہیں؟ وجہ جو دلائل آپ دیتے ہیں وہ دلائل خود گمراہی پہ مبنی ہے, کتاب و سنت کو نہ سمجھنا ہے. اور نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے وہی جو موت کے وقت ایسے لوگوں کا ہوتا ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک ہمارے دور کے بہت بڑے آدمی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے خلاف کتاب لکھی, بخاری کو گمراہ کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو, اور پھر وہ جا کر مرا. ہم نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو یزید کا حامی ہو اور اس کا خاتمہ برا نہ ہوا ہو. جو لوگ سیدنا علی, ان کی اولاد, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد, ان لوگوں کو برا کہتے ہیں اور کربلا پہ اعتراض ہے, اس چیز پہ اعتراض ہے, اس چیز پہ اعتراض ہے, یہ سب گمراہ ہیں, ناصبی ہیں. تو وہ ناصبی ہوں نہ ہم ان کی طرف ہیں, وہ رافضی ہوں نہ ہم ان کی طرف ہیں. ہمارا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ وہ جہمی ہوں ہم ان سے بری ہیں, وہ معتزلی ہو ہم ان سے بری ہیں. اور تم گمراہ جا جا کر ان کے عقائد اپناتے ہو, اور تمہیں خود نہیں پتا کہ تم کتنے بڑے کھڈے میں گر رہے ہو. اس لیے کہ پڑھا ہو تو تب نا. قسم اٹھاؤ, تم میں سے کس کس نے شفا پڑھی؟ شفا جو ہے ابو علی سینا کی ہے, اور ابو علی سینا نے اس میں عقائد پہ بحث کی ہے یا نہیں؟ الہیات کا باب باندھا ہے یا نہیں؟ اگر اپنی عاقبت مطلوب ہے اور اہل السنہ میں رہنا ہے تو علم کلام میں ان لوگوں کو پڑھیے. اور اگر اہل السنہ میں ہی نہیں رہنا اور یہ جملہ لکھنا ہے کہ ہم عقیدے میں کسی کے مقلد نہیں ہیں, سبحان اللہ, یہی وہ چیز تھی جو سب گمراہوں میں آئی. ہم عقیدے میں ٹھیٹھ مقلد ہیں, ہم تو اتنے مقلد ہیں, تقلید کے اتنے قائل ہیں کہ ہم اس زمانے میں عدم تقلید کو گمراہی سمجھتے ہیں. اور یہ تقلید کا کرنا یا نہ کرنا, اس کے پیچھے جتنا علم مطلوب ہے کہ کس مسئلے میں تقلید سے ہٹا جا سکتا ہے, ہمیں اس موقع پہ پہنچ کے فتویٰ کہیں اور دینا چاہیے. ہم نے بھی بعض چیزیں ایسی کہی ہیں, لیکن پوری احتیاط کے ساتھ کہ ہمارے اساتذہ ایسے کہتے تھے. اور آپ لوگ محض عقل کی بنیاد پہ عذاب قبر نہیں ہے. سبحان اللہ. سیدنا حسن میں یہ غلطیاں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہم میں یہ غلطیاں, کربلا کے واقعے کو معاذ اللہ اس میں نقائص کے نکالنا, اور پھنستے کہاں ہیں؟ اصل میں یہ ساری گمراہیاں آ جاتی ہیں جب حدیث کی بات آتی ہے تو منکرین حدیث بن جاتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں
کہ ہم اہل السنہ میں سے ہیں، اور اہل السنہ میں فروعات میں فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں، فقہ اکبر میں ہم اہل السنہ میں ہیں، اور فقہ اصغر میں حنفی فقہ کے قائل ہیں۔ اور یہ جتنی گمراہیاں ہیں کوئی نئی نہیں ہیں، سب پرانے گزر گئے، کہہ سن کے گزر گئے، اور اب تک وہی چیزیں لوگ بار بار لا رہے ہیں۔